اس میں سب سے پہلے تو میں جو ایک نصاب، ایک کریکولم، دیکھیں یہ پاکستان میں کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھیں جب انگریز کا جو ہم نے نظام انہیرٹ کیا وہ کیا تھا؟ وہ تھوڑے سے لوگوں کو انگلش میڈیم ایجوکیشن تھی، جس طرح ہم ایچسن کالج میں جاتے تھے اور پھر لارنس کالج، اور تھوڑے سے انگلش میڈیم کے اسکول تھے. لیکن یہ انگریز نے بنائے کیوں تھے؟ اگر آپ لارڈ میکالے کی وہ سٹیٹمنٹ، میرے خیال میں آج سے 150 سال پہلے جو اس نے کہا تھا، جس نے یہ تعلیم کا نظام لے کے آیا تھا، وہ کہتا تھا کہ ہم ایک کلاس بنانا چاہتے ہیں ہندوستان میں، ایک وہ کلاس جو اس کا رنگ تو ہو تو ہندوستانی، لیکن وہ ہماری طرح سوچے، اس کے سارے ایٹیٹیوڈ ہمارے ہوں، اور اس کے ذریعے ہم اتنے بڑے صغیر کے اوپر حکومت کریں. تو وہ جن کو براؤن صاحب کہتے ہیں، وہ بنائے انہوں نے ایک خاص تعلیمی نظام سے. ہم جب ایچسن کالج سے نکلے تو جب میں انگلینڈ گیا ایچسن کالج کے بعد، تو مجھے ایسے لگا کہ مجھے ایک انگلش پبلک اسکول بوائے بنایا گیا ہے، پاکستانی نہیں بنایا گیا. میرے اپنے کلچر سے بھی دور کیا گیا اس تعلیم کے نظام نے، میرے دین سے بھی دور کیا گیا. اور یہ صرف یہاں ہی نہیں تھا، جدھر جدھر انگریز نے حکومت کی، سنگاپور کے اندر انہوں نے چائنیز بھی میڈیم اور انگلش میڈیم کر دیا. جدھر بھی وہ گئے انہوں نے ایک انگلش میڈیم چھوٹی سی کلاس کے لیے، باقی دوسروں کے لیے، عوام کے لیے. اب اصولاً تو جب ہم آزاد ہوئے تھے تو ہمیں سب سے پہلے اپنا تعلیم کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے تھا. ہمیں ایک سنتھسائز، ایک ہی سلیبس لانا چاہیے تھا، ایک ہی کریکولم، تاکہ ایک قوم بنتی. اس کے بجائے تین طرف نکل گئے. ایک طرف دینی مدرسے چلے گئے، ایک طرف اردو میڈیم، اور چھوٹی سی کلاس کے لیے انگلش میڈیم. اور انگلش میڈیم بھی اس طرح تعلیم ایوالو ہوئی کہ وہ تعلیم کے اوپر کم زور تھا، دیسی ولایتی بنانے کا زیادہ زور تھا. طور طریقے سارے وہ لے لیے، ایٹیٹیوڈز وہ لے لی، ذہنی غلامی لے لی دوسرے کلچر کی. اور جو دیکھیں ایک جو ملک اور یا ایک انسان جو چیز بکتی ہے دنیا میں، وہ ہوتی ہے اوریجنل تھاٹ. جب آپ کسی اور کلچر کی ذہنی غلام بن جاتے ہیں تو آپ اچھے غلام بن سکتے ہیں، آپ بڑا کام نہیں کر سکتے. غلام صرف اچھا غلام بن سکتا ہے. جو ہونا چاہیے تھا ہمیں، کہ ہمیں جو بھی تعلیم میں اگر آگے نکل گیا، ہمارے سے مغرب کہاں سے پہنچ گیا تعلیم میں، تو ہمیں ایک اسٹوڈنٹ پروفیسر کی ریلیشن شپ رکھنی چاہیے تھی. ہمارا تعلق ہونا چاہیے تھا ایک اسٹوڈنٹ اور پروفیسر کا، کیونکہ اسٹوڈنٹ پروفیسر سے آگے نکل جاتا ہے، غلام ہی رہتا ہے، اچھا غلام بن جاتا ہے. اور یہ جو ذہنی غلامی تھی، یہ ہمیں اس انگلش میڈیم ایجوکیشن نے لے کے آیا. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں جی، جب یہ آپ کہتے ہیں نا ایک کریکولم، تو وہ کہتے ہیں جی دیکھیں یہ تو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. کیا چائنا کے اندر کتنے کریکولم ہیں؟ کوئی ملک جاپان میں کتنے ہیں؟ فرانس میں کتنے ہیں؟ جو بھی ملک آج اوپر جا رہے ہیں وہ ایک نیشن بناتے ہیں، ایک کریکولم. اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ اس لیے نہیں ہوا کہ اگر عمران خان کے بیٹے انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی یہ تعلیم کا نظام چینج کرنے کے لیے؟ کیونکہ میرے بچے تو پریویلیجڈ ہوں گے، اچھی نوکریاں ان کو ملیں گی، ان کا سٹیٹس بن جائے گا سوسائٹی میں، اچھی جگہ شادیاں ہو جائیں گی. تو اس لیے بجائے انگریز کا جو سسٹم چینج کرتے، ہم نے اس کو اور بڑا کر دیا. تھوڑے سے انگلش میڈیم اسکول تھے، اور زیادہ بڑے بن گئے. سب سے آسان، آج اگر آپ نے پیسہ بنانا ہے، ایک انگلش میڈیم کا کوئی نام رکھ دے، آکسفورڈ، کیمبرج وغیرہ، اس کا اسکول کر کے اچھا ایک انگلش میڈیم اسکول بنا دے، آرام سے آپ پیسے بنا سکتے ہیں. اور ہماری گورنمنٹ کی کوتاہی یہ تھی کہ ہم نے اپنا گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم کو نہیں ہم نے ڈیولپ کیا. اور اس سے اگر آج ہم دنیا کا ایک وقت پہ تیزی سے آگے جا رہے تھے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 50 سال پہلے پاکستان وہ ملک بڑی تیزی سے اوپر جا رہا تھا. ساؤتھ کوریا پاکستان آیا تھا، انہوں نے ہماری ماڈل سٹڈی کیا تھا، ملیشیا آیا تھا. ہم
دنیا کے اندر اگر ہمارا پریزیڈنٹ باہر گیا امریکہ، تو اگر امریکن پریزیڈنٹ اس کو ایئرپورٹ پہ لینے آیا تو کوئی حیثیت ہوگی نا ملک کی. تو وہ آہستہ آہستہ ہمارا ملک نیچے آنا شروع ہوا، اور اس میں بہت بڑی وجہ ہمارا تعلیم کا نظام تھا. ہم نے صرف ایلیٹس سسٹم بنا دیا، تھوڑے سے ایلیٹ کے لیے اچھی تعلیم، اور باقیوں کو جو باقیوں کا سسٹم تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، گورنمنٹ سکولز میں جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو بہترین پاکستان کا انٹلیکچوئل گورنمنٹ سکول سے نکلتا تھا. گورنمنٹ سکول میں سٹینڈرڈ اس سے بہت بہتر ہوتی تھی. آہستہ آہستہ گورنمنٹ سکول نیچے جانے شروع ہو گئے. گورنمنٹ سکول کے اچھے ٹیچرز نے پرائیویٹ سکول کھولے یا پرائیویٹ سکولوں میں چلے گئے، تو گورنمنٹ سکول سسٹم نیچے چلا گیا، اور جو چھوٹا سا پرائیویٹ سکول سسٹم تھا وہ آگے تو گیا، لیکن انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کلچر کا غلام بنا دیا. تو یہ جو آپ شفقت محمود اور آپ فیڈرل منسٹر اور آپ نے جو خاص طور پہ کیا، مراد یہ بہت بڑا ایک چینج ہے. یہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ ریئلائز کریں گے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور یہ ایک دم میں ٹھیک نہیں ہوگا. یہ مشکل ہے، یہ آسان نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں ڈال لینا کہ آسان نہیں ہے. کہیں گے جی ٹیچرز نہیں ملتے انگریزی کے، کیونکہ سر بجائے یہ کہ تھوڑے سے لوگوں کو انگریزی پڑھائیں، سب کو انگریزی پڑھائیں، تو ساروں کو پڑھائیں. کیونکہ اگر انگریزی سے ہائر ایجوکیشن میں آپ نے سیکھنا ہے تو سب انگریزی پڑھیں، لیکن انگریزی ایک سٹیٹس سمبل نہ بنے. فنکشنز ہوتی ہیں، سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں، فنکشن انگریزی میں ہو رہی ہوتی ہے، کوئی انگریز نہیں ہوتا. میں بھی جب پرائم منسٹر بنا، فنکشن میں دیکھ رہا ہوں انگریزی میں شروع ہو گئی. میں ان سے پوچھا انگریزی میں کیوں بولی جا رہی ہے؟ وہ جی وہ 2 ایمبیسڈر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ایمبیسڈر کے لیے ساری فنکشن انگریزی میں ہو گئی، اور ٹی وی پہ جا رہی ہے، ٹی وی پہ ہمارے عام لوگ دیکھ رہے ہیں. کتنی بڑی توہین ہے ہمارے لوگوں کی جن کو انگریزی آتی نہیں ہے. آپ ایک دوسری زبان میں فنکشن کر رہے ہیں، 80% لوگوں کو انگریزی نہیں آتی، تو ان کو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کوئی نچلی قوم ہے؟ آپ اپنے لوگوں کے اندر احساس کمتری ڈال رہے ہیں انگریزی میں فنکشن کر کے. کبھی سنا ہے کہ چائنیز بیٹھے ہوں تو وہ 1-2 ایمبیسڈر ہو تو وہ جا کے انگریزی بولیں؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی انگلینڈ میں سنا ہے کہ انگلینڈ میں پارلیمنٹ ہو رہی ہے اور وہ فرینچ میں بولنا شروع ہو جائے؟ یہ کہیں نہیں ہوتا. یہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر انگریزی میں تقریر شروع ہو جاتی ہے، سینٹ میں انگریزی میں تقریر. اس لیے نہیں کہ وہ کیونکہ وہ ان کو اردو نہیں آتی، وہ امپریس کرتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں. میں نے عام دیکھا ہوا کئی دفعہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کو غصہ چڑھ گیا، وہ انگریزی میں بولنا شروع ہو جاتا ہے امپریس کرنے کے لیے لوگوں کو. یہ سٹیٹس سمبل انگریزی نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک ہائر ایجوکیشن کے لیے زبان ہونی چاہیے.